بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ مفاتیح الجنان لکھی ہے، ان کی ایک کتاب ہے المنازل الآخرہ۔ انہوں نے بہت قیمتی کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ غیب کے قائل ہیں، غیبی طاقت کے قائل ہیں، روحانیت اور معنویت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ المطالب الفاخرہ فی المنازل الآخرہ۔ اس میں ہمارا جو آخرت کا سفر ہے، اس کے آغاز سے لے کر قیامت تک اس پورے دورانیہ میں جو ہمیں مشکل پیش آ سکتی ہے، اس مشکل کے حل کا طریقہ بتایا ہے۔ المطالب الفاخرہ فی المنازل الآخرہ۔ ہمارے سفر آخرت کا جو پہلا مرحلہ ہے، جہاں سے اس سفر آخرت کی سواری پر ہم سوار ہوتے ہیں، وہ جانکنی کا مرحلہ ہے۔ جب انسانی فرشتہ اجل جب انسانی روح کو قبض کرتا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، سخت مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اور مشکل کی آسانی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت فلیکن لوالدیہ بارا ولقرابتہ وصولا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری یہ سفر آخرت کا جو پہلی منزل ہے وہ آسان ہو، یعنی جانکنی اور قبض روح کا مرحلہ آسان ہو، فلیکن لوالدیہ بارا، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرے، نیکی، اور ولقرابتہ وصولا، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ صلہ رحم، اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ ان دو اعمال کے نتیجے میں یہ سکرات الموت، جانکنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ والدین سے نیکی کا جو فائدہ ہے، یہ ہم صرف اس صورت میں حاصل کر سکیں کہ والدین زندہ ہوں اور ان کے ساتھ نیکی کریں، اچھا کھانا دیں، اچھا لباس دیں، اچھی رہائش دیں۔ نہیں، جس طرح زندہ والدین کے ساتھ ہم نیکی کر سکتے ہیں یا نیکی کا حکم دیا ہے، اسی طرح مرحوم والدین کے ساتھ بھی نیکی کر کے اس فائدہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی جانکنی کے مرحلے کو اپنے لیے آسان بنا سکتے ہیں مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کر کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سرزنش کا، کسی کو ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ جب پوچھا گیا کہ جو والدین اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے ساتھ نیکی کیا کیا طریقہ ہے؟ 4 کام بتائے یا 4 طریقے بطور نمونہ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے آپ کے پاس کوئی 5واں، 6واں، 10واں، ہزاروں طریقے سے ہم اپنے والدین اور دیگر مرحومین کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے بطور نمونہ 4 نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، وان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو، وان تحجوا عنہما، ان کی طرف سے حج بیت اللہ بجا لاؤ، وتعتمروا عنہما، ان کی طرف سے عمرہ مفردہ انجام دو۔ یعنی اس کے ذریعے ہم اپنے والدین سے نیکی کر سکتے ہیں، اور اس نیکی کا، اس عمل صالح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جانکنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا احسان، اس کے رزق حلال میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے، اور اس کو عمر دراز بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، عمر دراز۔ احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ہم جو اردو دان ہیں، ہم احسان کا لفظ جب کہیں ہم سنتے یا پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں احسان کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ آپ فلاں نے فلاں پر احسان کیا، اچھا جی کسی دفتر میں اس کا کام پھنسا ہوا ہو، کام کر دیا، ہاں وہ احسان ہے۔ قرض مانگا، ہاں آپ سے کسی نے، آپ نے اس کو قرض دے، یہ سب احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن والدین سے جس احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام حالات میں لفظ احسان کو سن کے ہم اس کا ایک مطلب سمجھتے ہیں۔ امام نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے، میں نے عرض کیا زندہ والدین کے ساتھ بھی ہم احسان کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، مرحوم، لیکن یہ جو احسان کا طریقہ بتایا ہے وہ زندہ والدین کے ساتھ زیادہ میل کھاتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والدین کا احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی عمر، سن و سال، موسم اور ان کی صحت کے مطابق ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو موسم ہے اس کے مطابق ان کو لباس بنا کے دو، جیسی عمر ہے ان کو ویسے ان کو خوراک مہیا کرو، جیسے ان کی صحت ہے ویسے ان کے لیے خوراک مہیا کرو۔ والدین کو اس بات کی بھی زحمت اور تکلیف نہ دو کہ وہ تمہارے سامنے اپنی ضروریات زندگی کا اظہار کریں، بیٹے مجھے یہ لا کے دو، ایسے کپڑے لا کے دو، ایسا کھانا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مانگنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، خود ان کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو اور ان کو پورا کرو۔ اسی امام زین العابدین نے فرمایا اگر والدین کو کچھ دینا چاہو نا، ہاں بوڑھے والدین ہیں، پتہ نہیں کیلا چھیل کے دینا چاہتے ہیں، سیب دینا چاہتے ہیں، کوئی نقد رقم دینا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ والدین ہاتھ بڑھائیں اور تم ان کے ہاتھ کے اوپر وہ کھانے کی چیز یا نقد رقم رکھو۔ اپنے ہاتھ پر یوں رکھو اور کہو والد یا والدہ سے کہ ابو جی امی جی یہ پھل لایا ہوں، اس کو آپ اٹھائیں، تاکہ ان کا ہاتھ اوپر ہو، تیرا ہاتھ نیچے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا ہاتھ اوپر ہو اور ان کا ہاتھ نیچے ہو۔ بہت مشکل مرحلہ ہے۔